السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 10 میں ہم ایرکسن تھیوری پڑھیں گے۔ اس تھیوری میں لائف میں سوشل ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ ایرکسن تھیوری کو سائیکو سوشل تھیوری بھی اس لیے کہتے ہیں۔ یہ تھیوری ون آف دا بگیسٹ تھیوری ہے اور اس نے انسان کی پوری زندگی برتھ سے لے کر ڈیتھ تک 8 سٹیجز میں تقسیم کیا ہے، اس لیے اس کو لائف سپین ڈیولپمنٹ سٹیجز تھیوری بھی کہتے ہیں۔ یہ 8 سٹیجز یا 8 لائف کرائسز اب ون بائی ون اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلی سٹیج ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ۔ یہ پیدائش سے لے کر 1.5 سال کے عرصہ میں ہوتی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر 8 ماہ کا بچہ ماں کی گود میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس بیٹھی آنٹی اس کو اپنے پاس بلاتی ہے، اگر بچہ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹرسٹ کیا، اگر بچہ نہ جائے تو مس ٹرسٹ۔ بچہ میں ٹرسٹ کیوں ڈیولپ ہوتا ہے؟ ماضی میں کسی شخص نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو گفٹس وغیرہ دیے، جس کی وجہ سے بچے کا تجربہ اچھا رہا، اس لیے وہ ٹرسٹ کرنے لگا۔ بچہ میں مس ٹرسٹ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ماضی میں کسی شخص نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس کو مارا، تو ماضی کا تجربہ اس کا اچھا نہیں رہا، لہٰذا وہ مس ٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ دوسری سٹیج ہے اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ۔ یہ 1.5 سے 3 سال کے بچے میں ہوتا ہے۔ اٹانومی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کچھ کرنا، یعنی اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کچھ نہ کرنا اور شرم اور جھجک محسوس کرنا، یہ شیم اینڈ ڈاؤٹ میں آتا ہے۔ اس عمر میں سب سے پہلے اٹانومی پڑھیں گے۔ اس عمر میں بچہ عموماً ضد کرتا ہے کہ میں نے خود کپڑے پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں، تو بچے کو کرنے دینا، اس سے بچے میں اٹانومی پیدا ہوتی ہے اور اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اپوزٹ شیم اینڈ ڈاؤٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین اس عمر میں بچے کو کہیں کہ میں تمہیں جوتے خود پہناؤں گا، کپڑے خود پہناؤں گا، آپ نے خود نہیں پہننے، تو بچے میں ڈاؤٹ اور شیم پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج ہے انیشیٹو ورسز گلٹ۔ یہ 3 سے 6 ماہ کے بچے میں ہوتی ہے۔ انیشیٹو اس عمر میں بچے ضد کرتے ہیں ایسے کاموں کی جو وہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جیسے ماں روٹی پکا رہی ہوتی ہے، جھاڑو پھیر رہی ہوتی ہے، برتن دھو رہی ہوتی ہے، تو بچہ بھی کرنے لگتا ہے، تو والدین کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والدین منع نہیں کریں گے تو ان میں انیشیٹو پیدا ہوگا۔ اگر پچھلی سٹیج میں اٹانومی پیدا ہوئی ہو تو انیشیٹو آسانی سے بچہ میں پیدا ہو جائے گی۔ اس کے اپوزٹ گلٹ، اگر بچے ان کاموں کی ضد کریں اور والدین بار بار ان کو منع کرتے رہیں تو ان کے اندر گلٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر پچھلی سٹیج میں شیم اینڈ ڈاؤٹ پیدا ہو تو گلٹ پیدا ہوگی اور انیشیٹو کے چانسز بہت کم ہیں۔ چوتھی سٹیج ہے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ انڈسٹری کا مطلب ہے ہارڈ ورکنگ اور انفیریورٹی کا مطلب ہے احساس کمتری۔ جب بچہ فیل ہو جائے تو اس کو والدین اور ٹیچر انکوریج کریں کہ آپ اگلی دفعہ ٹرائی کریں، پھر ٹرائی کریں، پھر ٹرائی کریں، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، تو اس میں ہارڈ ورکنگ کی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، اس کو انڈسٹری کہتے ہیں۔ انفیریورٹی کہ اگر بچہ فیل ہو جائے تو کچھ والدین اور ٹیچر بچے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے میں انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی عمر 6 سے 12 سال۔ پانچویں سٹیج ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور اپنی آپ پہچان رکھتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک ہی فیلڈ پر توجہ دیتے ہیں، جیسے کہ عمران خان نے سیاست میں اور بابر اعظم نے کرکٹ کے اندر اپنا نام کمایا۔ اور اس کے اپوزٹ رول کنفیوژن، کچھ لوگ بہت سارے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور کسی میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک طالب علم
فزکس ٹیچر بننا چاہتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ایک ناکام ڈاکٹر ہی بنے گا، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میرا رول کیا ہے۔ اس تھیوری سے ہمیں پتہ چلا کہ بچے میں یہ چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے: ٹرسٹ، آٹونومی، انیشیٹو، انڈسٹری اور آئیڈینٹی۔ اور یہ چیزیں ڈیولپ نہیں کرنی چاہیے: مسٹرسٹ، شیم اور ڈاؤٹ، گلٹی، انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ کنفیوژن رول۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔